خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج جی ہم بات کریں گے اسمگلنگ پہ۔ میں بہت عرصے سے اسمگلنگ پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ہمت اس لیے نہیں ہو رہی تھی کہ یہ سبجیکٹ کو ایک دفعہ اگر شروع کر لیا نا تو اس کی روٹس بہت دور تک جاتی ہیں۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ پھر اس کو کنکلوڈ کیسے کریں گے۔ میں اس لیے اس میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ دیکھیے جب آپ اسمگلنگ کی بات کریں گے تو پھر آپ کو اکانومی کی بات کرنی پڑے گی، پھر آپ کو ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز کی بات کرنی پڑے گی، اپنی ٹریڈ پالیسی کی بات کرنی پڑے گی، پھر آپ کو اپنے فارن ریلیشنز، آپ کی جو فارن پالیسی ہے وہ ڈائریکٹلی بیچ میں آئے گی، آپ دیکھیں گے، اور اس علاقے کا کلچر، ہسٹری، وہاں پہ امپلائمنٹ کی آلٹرنیٹ اپرچونٹیز کیا ہیں، یہ ساری باتیں اس میں آئیں گی ہی آئیں گی۔ لہٰذا اٹ از ناٹ اے سمپل سبجیکٹ جس پہ ہم جیسے ہوتا ہے نا کہ جی پتہ نہیں آج وہ پتہ نہیں کس سے میٹنگ ہوئی تو کیا میٹنگ ہوئی، تو اس پہ ظاہر ہے آپ کو اس کی پیریفری پتہ ہے، آپ نے اس میں رہنا۔ اسمگلنگ کا سبجیکٹ جو ہے جی اٹ کین ٹیک اس اینی ویئر۔ بہرحال اب ہمت کر کے میں نے سوچا کہ اوکے لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ اینڈ وائی ناؤ۔ ویل بیکاز ہماری جو ایک ڈسکشن ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جی کیا پاکستان جس نہج پہ کھڑا ہے، کیا اس میں اسٹرکچرلی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اور کیا فوج کر سکتی ہے؟ اور ظاہر پاکستان کو ریفارم کرنا جو ہے یہ ایک میجر ٹاسک ہے، تو ایک بڑی اچھی مطلب سالڈ ٹیم چاہیے، اور جو ایک بہت بڑا پلیئر ہے اس میں اس وقت فوج، تو وہ اس میں کیسے پارٹیسپیٹ کرے گی اور وہ کیا کر سکتی ہے اور کیا اس کے بغیر ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ دیٹ از وائی آئی ایم ٹیکنگ اپ دس ایشو، بیکاز یہ جنرل صاحب جو ہیں پریزنٹ آرمی چیف عاصم منیر صاحب، انہوں نے یہ ایشو اسمگلنگ کا اور اکانومی سنبھالنے کا چونکہ اس پہ ایکٹیولی بات کی ہے، تو دی آئیڈیا از کہ ہم پھر یہ کیا ہے، یہ اینیمل ہے کیا یہ اسمگلنگ والا، تاکہ اس پہ ہم ایک دفعہ بات کریں، تاکہ آپ کو بھی کلیئرٹی ہو کہ جی یہ آپ کسی کی پھر پرفارمنس جج کر سکیں کہ ایک صاحب نے کہا نا کہ جی اچھا جی میں یہ کام کروں گا، تو اب وہ کیا کر رہا ہے یہ تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی نا جب تک آپ کو وہ سبجیکٹ سمجھ نہیں آئے گا۔ لیٹ اس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ سبجیکٹ آف اسمگلنگ، تاکہ وہ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز آئیڈینٹیفائی کیے جا سکیں۔ ظاہر ہم کوئی عقل کل نہیں ہے، جب ایشو پہ ایک بات شروع ہوگی تو اوپینین بڑا فرم اپ ہونا شروع ہو جائے گا، اور ایک KPIs بنیں گی کہ اچھا جی ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، یہ ہمیں اس کی KPIs نظر آتی ہیں۔ Now this is something we can measure your performance against، because اس سے ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ آپ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں یا آپ سیریس۔ Let's talk about this animal. Let's start with this animal called smuggling. اور اس میں چلنے سے پہلے تھوڑا سا ایک اینکر آف تھاٹ، جو کرپشن ہوتی ہے نا جی، یہ کیوں بری چیز ہے؟ obvious reasons تو ہیں، بیکاز دا کائنڈ آف یوز جس میں پھر وہ پیسہ جاتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے آ رہا ہوتا ہے اس کو میں نے دیکھا ہے وہ اس طریقے سے جا بھی رہا ہوتا ہے، تو وہ جن چینلز میں وہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں تو آپ کو کافی رونا آئے گا، اور آپ کو لگے گا کہ یار یہ ظلم رکنا چاہیے۔ بٹ there's another reason why I feel کہ اسپیشلی جو گن ویلڈنگ یونیفارمڈ سروسز ان میں تو کرپشن زہر قاتل ہے، اور میں کیوں کہتا ہوں کہ فوج کے اپنے انٹرسٹ میں ہے اپنے رینکس اور فائلز کو اس سے کلیئر کرے۔ یہ اب آسان کام نہیں ہوگا، لیکن دس ول ہیو ٹو بی ڈن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فوجیں، فائٹنگ سروسز چل ہی یونٹ پہ رہی ہوتی ہیں، یونٹ ہوتی ہے، ان میں یونٹی ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اسی لیے تو وہ جنگیں لڑ سکتے ہیں، اس لیے تو مر سکتے ہیں اور مار سکتے ہیں۔ جب
ایسی انوائرمنٹ میں، اس برادرہڈ میں جب پیسے کا کمپٹیشن آتا ہے نا تو وہ ناکارہ ہو جاتے ہیں. سو آپ کا جو بیسک کور ہے، جو فوج جس بیسس پہ چل رہی ہوتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. اور ایسی آرگنائزیشنز کا کلچر، مطلب کسٹمز کا آپ کلچر دیکھیں، ہر شخص دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہا ہوتا ہے. اور یہ آپ جس میں بھی چلے جائیں، جس محکمے میں جہاں بھی پیسہ جتنا زیادہ انوالو ہے وہاں پہ اتنی زیادہ انٹرنل رفٹ ہے، وہاں پہ اتنی زیادہ ڈوسائل ہیں لوگ. ظاہر ہے کوئی کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا نا، بس سب پھر سر نیچے کر کے تو چلتے رہتے ہیں. بیکاز وہ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اٹ میکس یو ویک، اٹ میکس یو میک، یو کانٹ اسٹینڈ اپ، یو کانٹ ہیو یور سے. اچھا بہرحال، سو لیٹ اسٹارٹ. سو smuggling is not a natural crime. It's an artificial crime. What I mean by this is کہ جیسے مرڈر ہے، ریپ ہے، کسی کی بھینس کسی نے چوری کر لی، وہ ایک وکٹم ہے جو اویئر ہے کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے، اور چاہے اس میں اسٹیٹ ہو یا نہ ہو، یہ ایک نیچرل کرائم ہے، مرڈر اور ریپ اور چوری اور یہ کسی کو مارنا پیٹنا. سو these are natural crimes. Smuggling is an unnatural crime. It is created by, it is a crime because a state said it's a crime. ادروائز تو ایک آدمی نے پیسے دے کے کسی سے کوئی چیز خریدی اور پیسے لے کے کسی کو کوئی چیز بیچ رہا. اس میں نیچرل کرائم کوئی نہیں ہے، چونکہ بادشاہ نے طے کیا کہ اگر تم میرے علاقے سے گزرو گے یا میرے علاقے میں خرید و فروخت کرو گے تو پھر اتنا حصہ میرا ہوگا ڈیوٹی کی صورت میں. تو اس لیے یہ اب ایک کرائم ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. سو اب اس کی جو دوسری بات ہے، ہم جلدی چلنے کی کوشش کرتے ہیں. جو دوسری بات ہے کہ اسمگلنگ کو ہم جنرلی اس طرح بھی کلاسیفائی کرتے ہیں کہ جی کچھ وائٹ گڈز کی اسمگلنگ ہوتی ہے اور کچھ بلیک گڈز ہوتی ہے. وائٹ گڈز کیا ہیں؟ وائٹ گڈز یہ ہیں جو کہ جنرلی سوسائٹی کے بینیفٹ میں ہیں یا سوسائٹی میں فریلی استعمال ہو سکتی ہیں. اس پہ آپ کے کلچر میں یا کسی میں یا اس سے کوئی ڈیمیجنگ چیز نہیں ہوتی. مطلب آپ کپڑا اسمگل کر رہے ہیں، آپ استریاں اسمگل کر رہے ہیں، آپ الیکٹرانک اسمگل کر رہے ہیں، یہ چیزیں آپ کی سوسائٹی میں ویسے بھی چلتی ہیں. اس میں صرف یہ ہے کہ جی بادشاہ کا ٹیکس نہیں دیا جا رہا، لیکن ادروائز یہ پروڈکٹس ویسے سوسائٹی میں فریلی اویلیبل ہیں اور سوسائٹی کے استعمال کی چیزیں. بلیک گڈز کیا ہیں؟ وہ جو کہ ایکچولی شاید نیچرل کرائم ہو بھی، وہ ایک طرح سے ڈرگز، ہیومن اسمگلنگ، ویپن. سو جب وہ اس کو ہم نارملی بلیک گڈز کہتے ہیں کیونکہ وہ ڈیمیجنگ ٹو دیٹ سوسائٹی. اب ظاہر ہے جو اسمگلنگ ہے اس کا ڈائریکٹلی پھر بارڈر سروسز سے سیدھا تعلق بنتا ہے. اسی لیے کینیڈا میں CBSA کہتے ہیں، کسٹمز اینڈ بارڈر سیکیورٹی ایجنسی. امریکہ میں بھی اسی طرح کو بارڈر سیکیورٹی ٹائپ کا ہی ان کا پورٹ فولیو ہے، اور امیگریشن بھی اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ جب سامان آنے جانے کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں اور بارڈرز کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر کوئی بندہ بھی ساتھ موو کر رہا ہوگا تو وہ بندے کی موومنٹ. سو جب آپ نے ایک سامان دیکھنا ہے تو اس کے ساتھ جو بندہ ہے اس کو بھی دیکھ لیں. سو ایک ہی محکمے کے پاس جنرلی یہ ہوتا ہے اور یہ اس طرح کا ایک سٹرکچر بنا ہوتا ہے. Now let's come to the smuggling and how is it happening, اور پاکستان میں جو ہمارا کانٹیکسٹ ہے اسمگلنگ. اچھا، اب آپ کے ہاں ایک ہیوج بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، ایک آپ کا ہیوج بارڈر ہے ایران کے ساتھ، اور پھر آپ کی ایک اچھی خاصی لمبی چوڑی کوسٹ لائن ہے. اور ان تینوں جگہوں سے اسمگلنگ ہوتی ہے، بائی لینڈ روٹس، بائی سی اینڈ بائی ایئر. ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا تو آپ کو پہلے اس کا سوشل سائڈ بھی ہے، کیونکہ آپ اسمگلنگ کو کس طرح پرسیو کرتے ہیں.
وہ بھی ڈفرینٹ علاقوں میں ڈفرینٹ طرح کی پرسیپشن. سو سے فار ایگزامپل آپ کو ایک چھوٹا سا نیریٹو سناتا ہوں کہ میں چمن سے جب آپ آ رہے ہوتے ہیں کوئٹہ کی طرف تو ایک خوجک پاس ہے ایک جگہ, کافی بروٹل سی کلائم ہے وہاں سے, اور آپ کی اچھی خاصی پاورفل گاڑی بھی ہو تو وہ اس کا انجن گرم ہونا شروع ہوتا ہے کیونکہ ایسی کلائم ہے. تو ایک دن میں دوپہر کو وہاں سے چمن سے چلا, پیچھے میرے ساتھ 2-4 سپاہی بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ آپ کو کچھ جگہوں پہ ہر تھوڑی تھوڑی جگہ پہ اس سڑک پہ آپ کو نظر آئیں گے کچھ 4-5 حضرات جنہوں نے سائیکلیں کھڑی کی ہوں گی اور پسینے میں شرابور بیٹھے سانس لے رہے ہوں گے, اور پھر سائیکل پہ بیٹھ کے پھر چلنا شروع ہوں گے. تو وہ اس چڑھائی پہ چمن شہر سے سائیکل چلاتے 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 اوپر آتے ہیں, اوپر سے پھر نیچے اترتے ہیں. آگے ایک جگہ ہے قلعہ عبداللہ, اور قلعہ عبداللہ میں انہوں نے یہ سائیکل ڈیلیور کرنی ہوتی ہے, اور اس سائیکل کہ ان کو اس وقت 100 روپے ملا کرتے تھے. اچھا, اب قلعہ عبداللہ سے پہلے ایف سی کی چیک پوسٹ ہے شیلا باغ کے نام سے. جو شیلا باغ کی چیک پوسٹ ہے وہ چونکہ پھر پیسے لے گی اس سے, تو اس کو 100 روپے ملتے ہیں, تو اس میں سے ظاہر ہے پھر یہ بھی کوئی 20-25 روپے لیں گے. تو وہ پھر یہاں پہ آ کے اس چیک پوسٹ سے پہلے وہ اپنی سائیکل پھر کندھے پہ اٹھا کے پھر ایک پہاڑی ہے اس کو کراس کر کے اور پھر نیچے پہنچ کے پھر سائیکل چلا کے ادھر جاتے ہیں. چمن آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. سو جنرلی کوئی بہت اس کے علاوہ کوئی وہاں پہ اکانومی ہے بھی نہیں, کیونکہ ایک بارڈر ٹاؤن ہے, تو بارڈر ٹاؤن پہ سرٹنلی یہی ہو ہی جا رہا. اب میں وہاں رکا, میں نے دیکھا یہ بیٹھے ہوئے, میں سپاہیوں کا پکڑو ان کو گاڑی میں ڈالو. جوان 3-4 لڑکے تھے. وہ صاحب معاف کر دو غلطی ہو گئی, نا سب کو ان کی سائیکلیں بھی بیچ میں ڈالو اور ان کو بھی بیچ میں ڈالو, اور جناب, اور ہم چل پڑے. ان کو لے گئے. میں جب شیلا باغ وغیرہ سارا کراس کیا اور قلعہ عبداللہ پہ پہنچا تو میں نے سپاہیوں کا نکالو ان کو ان کی سائیکلیں دو, اور میں نے کہا بھاگ جاؤ. اب انہوں نے ظاہر خوش بھی ہوئے, حیران بھی ہوئے. ظاہر میں ان کا اور تو کچھ فیور نہیں کر سکتا تھا, لیکن اس دن کا شاید میں نے ان کا تھوڑا سا پسینہ بچا لیا. ان سائیکلوں نے ویسے بھی جانا تھا, آج شاید یہ دن کے 2 پھیرے کر لیں. سو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں, ایک طرح سے کیا مطلب سیدھا کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اسمگلنگ کروائی, جو کہ میرا کام تو اس کے الٹا تھا. لیکن چمن میں ظاہر اینٹی اسمگلنگ سے ہمارا کوئی رول بھی نہیں ہوتا, کیونکہ ہماری پریزنس ہی نہیں ہے, تو ہم نے وہاں پہ کیا کرنا. 1-2-3 سال بعد میری پوسٹنگ اپریزمنٹ کراچی میں ہوئی, اور میں نے ایک فائل میرے پاس آئی, اور اس میں ایک کنٹینر تھا جس میں کوئی 6-7 لاکھ روپے کی ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز کی ایویژن تھی. اور ظاہر ہے 6-7 لاکھ کی ایویژن کا مطلب یہ ہے کہ 10 سے 15 لاکھ روپے کی چیزیں اس نے ویلیو غلط تھی, یا کوانٹٹی اس نے ڈکلیئر نہیں کی تھی. سو ایسے ہے کہ فار ایگزامپل اس کے کنٹینر میں اگر 200 ٹی وی ہیں تو اس نے 100 ٹی وی لکھے ہوئے, تو باقی وہ 100 کیا کر رہا ہے, بیسیکلی اسمگل ہی کر رہا ہے. یہ بارڈر پہ بھی تو یہی کر رہا ہوتا ہے نا, وہ اسمگل ہی کر رہا ہوتا ہے نا. ٹی وی کے ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز نہیں دے رہا ہوتا, باقی تو کوئی چوری تو اس نے بھی نہیں کی, اور چوری یہ بھی پیسے دے کے لا رہا ہے. اب میں چونکہ بلوچستان سے آیا تھا, اور تھرو آؤٹ یہ مار دھاڑ جب اینٹی اسمگلنگ میں کی سائڈ پہ تھا تو یہ کرتا آیا تھا, روز گاڑیاں پکڑ, لوگوں کو گرفتار کر, سامان پکڑ, اور یہ وہ. تو وہ جب فائل میرے پاس آئی, میں نے کہا یہ کیا ہے, تو میں نے اس پہ لکھا کہ چیز امپورٹر کو اریسٹ کر لیا جائے اور ایسے پراسیکیوٹ کیا جائے. وہ تھوڑی سی عجیب سی ٹینشن ہونی شروع ہوگی. میرے پرنسپل اپریزر مجھے کہتے کہ سر یہ شور مطلب اس کو اریسٹ کرنا ہے. میں نے کہا ہاں اس کو اریسٹ کریں, پراسیکیوٹ کریں. تھوڑی دیر بعد مجھے ڈاکٹر منصور نے بلایا. ڈاکٹر منصور اس وقت ہمارے کلیکٹر ہوتے تھے اپریزمنٹ کے. جیم آف اے پرسن, واٹ اے جینٹلمین, این ایکسلنٹ آفسر. کسٹم ریفارمز شاید ان کے بغیر پاسبل ہی نہیں تھیں, اور اس وقت وہ ونڈو آف اپرچونٹی انہوں نے دی ایز ممبر. سو انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی 2 دن ہوئے تھے مجھے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے, کہتے ہیں آشر یو ہیو ریٹن کہ جی کسی امپورٹر کو آپ اریسٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا جی سر. تو کہتے ہیں کہ کیوں. میں نے کہا سر دیکھیں 5-6 لاکھ روپے کی ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز کی ایویژن ہے کنٹینر میں, اور تو ظاہر ہے اس کو اریسٹ کرنا چاہیے, تو سیدھی اسمگلنگ کر رہے ہیں. اب وہ کسٹمز میں وہ ٹیکنیکلٹیز ہیں کہ جی 2S ہے, تو کہ جی یہ
نان نوٹیفائڈ روٹ سے آ رہا تھا تو یہ نوٹیفائڈ روٹ ہے. دیٹس آل ربش بیسیکلی. ہے تو سب ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز کی چوری ہو رہی ہے نا. اچھا بہرحال تو میں نے کہا کہ صاحب یہ ہے, تو میں نے اس لیے اس کو, انہوں نے کہا نہیں عاشر ایسے نہیں کر سکتے بیکاز آپ دیکھیں ٹریڈ ہے اور مطلب ہم نے اریسٹ کرنے شروع کر دی تو یہاں پہ یہ تو چوپٹ ہو جائے گا, کسٹم ہاؤس بند ہو جائے گا, ہنگامہ ہو جائے گا. میں نے کہا سر اوکے آئی ایم سوری آئی وازنٹ اویئر آف سو کلیکٹریٹ کے کلچر آئی جسٹ جوائنڈ. تو ٹھیک ہے سر نہیں اریسٹ کرتے, لیکن سر مطلب جسارت کر سکتا ہوں سوال پوچھنے کی, تو وہ یہ ہے کہ اس اماؤنٹ آف ایویژن پہ صاحب ہم لوگوں کو روز اریسٹ کرتے ہیں باقی کلیکٹریٹس میں, مطلب کوئٹہ کلیکٹریٹ میں تو روز اس بات پہ, اس سے کم ایویژن پہ ہم لوگوں کو اریسٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی بسیں بھی ضبط ہو رہی ہوتی ہیں, وہ جیلوں میں جا رہے ہوتے ہیں, اور اس پہ یہ آدمی کو ہم یہاں اریسٹ نہیں کر رہے. تو یہ مجھے اس لیے سوری جس بیک گراؤنڈ سے میں آ رہا ہوں, میں نے کہا کہ جی اس کو بھی پکڑو, بند کرو بیچ میں. ایشو یہ ہے کہ ہماری اپنی پرسیپشن بھی جو ہے نا وہ بیچارہ ایک میلا کچیلا آدمی ہے, اور وہ مٹی میں دھوڑ میں وہ ہے, وہ انگریزی بھی ٹھیک نہیں بولتا, یہ ذرا سوٹ ووٹ والا آدمی ہے, تو یہ ٹریڈ کر رہا ہے, اور یہ اس پہ ہمیں اسمگلنگ پہ اتنا غصہ نہیں آتا, لیکن اس کی اسمگلنگ پہ ہمیں غصہ بھی آتا ہے اگر ہم دیکھیں تو. حالانکہ اس کے پاس چوائسز اور بہت ہیں, کیونکہ جس علاقے میں یہ رہ رہا ہے یہاں پہ جو انفراسٹرکچر کی فیسلٹیز ہیں, جو بجلی ہے, جو پانی ہے, جو ایگریکلچرل اریگیبل لینڈ ہے, جو انڈسٹری ہے, ہی کین ڈو آلموسٹ اینی تھنگ. لیکن وہ جو وہاں سے جو آدمی لا رہا ہے اس کے پاس شاید کمپیریٹیولی کم چوائسیز ہیں. کمپیریٹیولی کیا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے پاس اس کے علاوہ کچھ ہے بھی نہیں کرنے کو. اب وہ کیوں نہیں ہے, سو obviously we should have done something about it, right? مجھے یاد ہے جب ہم اسلامک جورسپروڈنس پڑھ رہے تھے, اب ویسے بھی ہر جگہ پہ یہ بات ہے کہ آپ اس سے پہلے کہ کسی کے ہاتھ کاٹنے پہ آؤ تو آپ اس کو باقی فیسلٹیز تو دو گے نا. آپ تو پھر اگر کتا بھی بھوکا مرے گا تو پھر حاکم وقت ذمہ دار بھی تو ہوگا نا. یہ تھوڑی ہے کہ صرف آپ لوگوں کے ہاتھ کاٹیں گے. سو اسمگلنگ is an issue which you will have to take in its complete context. So پہلے let's say talk about the Afghanistan border, اور کہ یہاں سے ایک huge quantity ہے سامان کی جو اسمگل ہوتی ہے, اربوں روپے کا سامان اسمگل ہوتا ہے. اچھا اب اسمگلنگ میں آپ کا یہ خیال ہوگا کہ جی صرف پاکستان کے اندر جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ اسمگل ہو رہی ہوتی ہیں. ایکچولی اٹس دو طرف چل رہی ہوتی ہے اسمگلنگ, بلکہ شاید ایک ڈھائی طرف اسمگلنگ چل رہی ہوتی ہے, اور دونوں ہی ایز بیڈ ہیں میرے خیال میں. جو بلکہ گڈز یہاں سے اسمگل ہو رہی ہیں وہ زیادہ برا ہے اور زیادہ ڈیمیجنگ ہے ہمارے لیے, لیکن اس پہ کسی کا فوکس نہیں ہے اور انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. میں سے فار ایگزامپل اب ٹپکلی ہم چمن کی بات کرتے ہیں تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دوز تھنگس جو کہ اسمگل آؤٹ ہوتی ہیں ٹو افغانستان. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے جتنے بارڈر ٹاؤنز ہیں, انگریز کے زمانے سے یہ قانون ہے کہ آپ کے جتنے بارڈر ٹاؤنز ہیں ان بارڈر ٹاؤنز کو راشن کا ایک کوٹا ہوتا ہے. سو فرض کریں اس علاقے میں کوئی 10 گاؤں ہیں یا تو ان کی پاپولیشن کے حساب سے کتنی دال, کتنا چاول, کتنی چینی, کتنا تیل, کتنا فلانا گندم ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا جو کہ بارڈرز پہ آ سکتی ہے ان ٹاؤنز تک, وہ ہوم ڈپارٹمنٹ اس کا پرمٹ ایشو کرتی ہے. سو اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. اب فرض کریں ٹو میک میتھس ایزی کہ جی یہ جو بارڈر بیلٹ ہے یہ ایریا ہے, چمن ہی کی ہم بات کر لیتے ہیں, یہ جو چمن کا ایریا ہے فرض کریں اس میں 100 یونٹ فوڈ گرین کی لوگوں کی نیڈ کے لیے کافی ہے. اچھا یہ قانون اس لیے ہے بہت پرانا کیونکہ ہمیشہ سے آپ کے ملک سے فوڈ گرین آپ کا اگر باہر اسمگل ہوتا ہے تو آپ کے اپنے اندر قیمتیں بڑھتی ہیں, آپ کے اپنے اندر قحط سالی ہوتی ہے, اور چونکہ جو چیزیں جو اسمگل ہو رہی ہوتی ہیں وہ چونکہ اب آپ کے پاس اسٹیٹسٹکس بھی اویلیبل نہیں ہو رہے ہوتے کہ یار
کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے، تو وہ بارڈرز پہ وہ کنٹرول بڑا ضروری ہے. اور پھر اسپیشلی فوڈ سیکیورٹی کے لیے گورنمنٹس